آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نیگوسیشنز اگر ہوتی ہیں تو اس میں پاکستان کو جموں کشمیر کا ایشو ٹاپ پہ رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک، فتح مبین مبارک ہو۔ آپ کو اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، کیونکہ وہ مٹنے کے لیے ہے۔ اور کیا یہ جنگ تھی یا جہاد، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے اوپر اعتماد اور پورا یقین اور پورے ایمان کے ساتھ، ایمان بھی تھا، تقوی بھی تھا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی تھا۔ یہ جنگ نہیں، یہ بلکہ ایک معجزہ تھا۔ اپنے سے کہیں بڑا دشمن، وہی 313 کی یاد آ گئی جو 1000 کے لشکر جرار سے ٹکرا گئے اور اللہ نے ان کو فتح سے جو ہے ہمکنار کیا۔ وہی صلاح الدین ایوبی یاد آ گئے جو 30,000 بمقابلہ 13 لاکھ جو ہے وہ ٹکرا گئے اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ الحمدللہ جس طریقے سے ہم ٹکرائے، یہ ایمان تھا، یہ قوت ایمانی کے علاوہ بات نہیں تھی۔ جس طریقے سے اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کیا گیا اور بالکل عین قرآن کے احکامات کے مطابق جو ہے ہم نے کیا۔ ہماری ڈومینیشن جو تھی وہ فضا میں تھی، زمین کے اوپر تھی، ہماری جو ہے وہ پانی کے اندر تھی۔ اور یہاں دو باتیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں، بلکہ تین باتیں۔ ایک ہمارا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، جس کی زبردست قسم کی، جس طریقے سے فتح ون گیا، نام کتنا خوبصورت، فتح ون، اور اس نے 26 دنیا کے اندر دکھایا کہ کس طریقے سے بھارت کے جو دفاعی ٹارگٹ تھے، این مسلمان کے شیوے کے مطابق ہم نے صرف اور صرف جو ہے دفاعی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، ایک سیولین کیجولٹی ہم نے نہیں ہونے دی۔ یہ کمال ہے۔ دوسرا، ہماری جو ہے ISI اور MI، جن کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہمیں دشمن کے صحیح ٹھکانے جو تھے وہ پتہ چلے، اور جو ہمارے مارخور پیچھے لڑ رہے تھے سب کے، انہوں نے دکھایا کہ کیسے دشمن کو ہم نے ایک انٹیلیجنس سپیریورٹی قائم کی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہمارے جو ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، جس طریقے سے DGISPR اور ہمارے حکومت کے جو نمائندگان تھے، سلام ہے، یقین مانے مجھے پتہ ہے کہ DGISPR جو ہے وہ پچھلے کئی دن سے اپنے گھر نہیں گئے، وردی کے اندر وہیں جو ہے زمین کے اوپر اپنا بستر لگا کے ایک آدھ 10 منٹ کے لیے جو ہے وہ لیٹ جایا کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان کی شکل سے آپ کو پتہ چل رہا ہے، اور ان کے جس طرح سے وزن کم ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن اب جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ دیکھیں، ہمیں صرف یہی نہیں، کیا بھارت جو ہے مکاری سے کام لے رہا ہے؟ کیا بھارت کو کیونکہ اتنی مار پڑی ہے، اتنا بھرکس نکلا ہے کہ وہ جو ہے مجبور ہو گیا؟ اور یہ مجبور کیوں ہوا؟ دنیا کیوں جو ہے وہ پریشان ہوئی، یہ جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ دنیا تب پریشان ہوئی جب پاکستان، پہلے تو وہ امید نہیں کر رہے تھے، 2 دن جب پاکستان نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا تو وہ یہ سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی دفاعی صلاحیت بچی نہیں، اور تیسرے دن انہوں نے حملہ کر دیا ہمارے ایئرپورٹس پہ۔ نور خان سے شروع ہوا، جس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو پاکستان نے کیا وہ تو جو کیا، لیکن دنیا پریشان تب ہوئی جب صبح پاکستان کے وزیر اعظم اور سروسز چیفز اور جوائنٹ چیف نے یہ فیصلہ کر کے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اہم اجلاس بلا لیا، جو 2019 کے بعد علی اعلان نہیں بلایا گیا تھا، اور اس کے اندر فیصلہ کر لیا گیا کہ اب اگر اس کا جواب آیا تو ہم پھر اپنا وہ ہتھیار دکھائیں گے جو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، جس سے ہماری دھاک قائم ہوئی اور دنیا میں چوتھی بڑی نیوکلیئر پاور کے طور پر اور عالم اسلام کی واحد سپر پاور بن کے ہم ابھرے۔ بالکل صحیح۔ یہ بات جب ان کو یہ بات جب آئی ان کو تو وہ گھبرا گئے، اور پھر امریکہ سے لے جو گونج تھی اور جو ہماری فتح کی جو کامیابی اور کامرانی کے ڈنکے تھے، وہ جب 7 سمندر پار بجے تو پھر اس کے بعد نریندر مودی جو تھا وہ بنکر میں جا بیٹھا، نیوکلیئر بنکر میں گھر چھوڑ گیا، ان کے تمام سروسز چیف جو تھے وہ بھاگ گئے، اور اس کے بعد الحمدللہ نے ہمیں فتح مبین سے ہمکنار ہوئے۔ بتا گیا ہے کہ مودی نیتن یاہو نیکسس کے مقابلے میں پاکستان، ترکیہ، دیگر ممالک اپنا ایک ایجنڈا رکھے اور مل کے مقابلہ کریں۔
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر تو آپ نے کسی درمیان میں کسی کو لینا ہے تو پھر پہلے ان کو لے لیں، پھر مجھے بات کرنے نہیں، دیں، بسم اللہ، ورنہ آپ پھر میری جاری بات رکھیں. مکمل بسم ہونے اللہ، دیجیے بسم اللہ گا. جی. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تعلق ہے، آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ میں کیونکہ اس ٹائم پہ ایک جذبہ تھا، ایک وہ اس کو دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. جی جی نریندر مودی جب تک کہ بھارت کی سوچ، ہمارا مقابلہ نہ نریندر مودی سے ہے، نہ ہمارا کسی جو ہے وہ کسی اور سے ہے، ہمارا مقابلہ جو ہے ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، ٹھیک. چانکیہ کی پالیسی کے ساتھ ہے. جو بھی ہندو لیڈر آئے گا، اس کے بعد آدتیہ یوگی ناتھ آئے گا، پھر کوئی اور بھوت مرے گا تو پریت جاگے گا. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ ان ساروں کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کا دشمن ہے. یہ چانکیہ کی پالیسی ہے. اس لیے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. یہ جنگ کیا بھارت بی ایل اے کو، ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چھوڑ دے گا؟ کیا پاکستان میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک قائم کرنا چھوڑ دے گا؟ کل بھوشن یادو، سربجیت سنگھ، کشمیر سنگھ کو بھیجنا بند کر دے گا؟ کیا وہ پانی کا ایگریشن جو 1960 سے شروع ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کا، جی. کیا اس کو جو ہے وہ ختم کر دے گا؟ کیا پاکستان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کے لیے ان کی کوششیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا پاکستان کا جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں سے بھارت اپنی فوجیں جو ہے وہ پیچھے لے آئے گا؟ کیا کشمیر میں. کشمیر کے اوپر جو ہے 1948 کی نہرو کی قراردادوں کے مطابق پلیبسائٹ کروا لے گا؟ جی. کیا بھارت جو ہے وہ جس طریقے سے پیسے بنا رہا ہے، جب تک یاد رکھیے اس کی معیشت چلتی رہے گی، وہ اسلحہ خریدتا رہے گا؟ وہ نہیں مانا. یہ مکار دشمن ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے، اور چھپ کے وار کرتا ہے. اور جب اس کو ایک مسلمان للکارتا ہے اللہ اکبر سے تو اس کے بعد یہ دبک کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن یہ وقتی عمل ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دیا اور جا کے بتوں کو ہاتھوں میں، جھولیوں میں اور بغل کے اندر دبا کے جو ہے وہ ان کے اوپر سجدہ کرتے رہے. اسی لیے پھر حکم آیا کہ اپنے ہاتھ کھول کے کھول کے. اور واہ. جو آگے کر کے جو ہے وہ سجدہ کرو، تاکہ جو جھولی کا بت ہے وہ تو تمہارا گر جائے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ نہیں مانیں گے. آپ کیوں نہیں مانتے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے؟ لیکن اس کے اندر جو اسرائیل اور امریکہ اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے بڑا واضح ہے. میں صرف چند سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 35 اور اس ٹائم پہ کشمیر میں 50 سے زیادہ جو ہے لوگ شہید ہو گئے. کیا امریکہ سمیت کسی دنیا کے اور مغربی ملک نے ہمارے ساتھ اسی طریقے سے تعزیت کا فون کیا جس طرح سے پہلگام کے اندر 26 لوگ، جن میں سے ایک کی لاش دکھائی گئی اور وہ لاش اگلے دن انٹرویو دے رہی تھی، لیکن جو ثبوت نہیں تھا انہوں نے ان کے ساتھ تعزیت کی؟ کیا کسی نے پاکستان کا پانی بند کرنے پہ بھارت کو ملامت کی کہ آپ نے یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کی، انسانی اصول کی خلاف ورزی کی، اخلاقی اصول کی خلاف ورزی کی؟ نہیں. کسی نے 1948 سے لے کے آج تک پاکستان کا جو معاملہ یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کی قراردادوں کی شکل میں پڑا سڑ رہا ہے اس کے اوپر کوئی عملی کردار ادا کیا؟ کسی نے کہا کہ پاکستان نے جو بھارت نے جو ایل او سی کے اوپر ایک باڑ لگا کے اس کو پرماننٹ باؤنڈری بنا دیا وہ ختم کرنی چاہیے؟